کربلا کے تعلق سے، تو کربلا کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، معاف کرنا جو رافضی بیان ہے، وہ رافضی بیان کرتے ہیں، ہمارے جلسوں میں بھی وہی چیز بیان کی ہے، لیکن رافضیوں سے ہماری مجلس سے الگ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ کسی گستاخ صحابی کے نہیں، وفادار صحابہ سمجھ میں آئے۔ اب میں سمجھ گیا کہ میری تقریر سمجھ جائیں گے، میں کیا اجازت ہے شروع کروں؟ گرمی آپ سے زیادہ میں بھاری کپڑا پہنا ہوں، آپ سے زیادہ یہ کپڑا جو میں پہنا ہوں، اگر مولانا مہتاب مجھے یہ اصل میں نظارت بڑی مشکل سے رہتے ہیں، علامہ تحفظ صاحب سارا خون نکال لیں گے اسٹیج پر، یہ پہلے ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ چپا یہ بار آنا چاہیے، قاری مہتاب صاحب ان کے مدد دیں گے جلسے کے سب کو تو وہی کہا یہی چپا آنا چاہیے، ارے بھائی رحم کر دیتے کہ کرتے میں تکلیف ہے تو کم سے کم ایک کلو کا چپے سے بچ جاتے ہیں۔ چلیے خیر محبتیں ہیں، ایسی محبتیں کرنے والے لوگ کم ہیں، ورنہ آج کل لوگ حاصل زیادہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں شروع کر رہا ہوں، عقیدے دو کلیئر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کربلا کا ماحول میں سائلنٹ انداز میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أهل سنته من ذوي الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قال الحديث في مقام آخر ولا تقولوا لمن يصبر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم معين متين رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم۔ قرآن ضلع الہباد کے سنی جیال مسلمانوں، آج یہ ہم اور آپ سب سے پہلے اس 13 محرم الحرام کی شب میں ہجری 1447 کے شروعاتی دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد رات کے اختتام کے حصے پر ہم اور آپ سب مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی لگا کرنے والے، اندھیری قبر کی کان کوٹری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدہی جافزا، اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہے چہرہ ہوگا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انک لعلی خلق نظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا من اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور قرآن کے اس گاؤں میں آنے والوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکان سرور انس و جاں خاتم پیغمبرا والی حق و ثنا جناب رحمت مجتبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز میں پورا مجمع عقیدت و احترام کے گلہائے و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اونچی آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا 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 محمد وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علامہ ہارون صاحب قبلہ دعاؤں سے نوازیں۔
علامہ تحفظ صاحب یہ جملے کا تحفظ فرمائے. اعلیٰ حضرت امام حشو و محمد مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرحمان، وہ امام احمد رضا جس نے نبی کی بارگاہ عقیدت میں جب قدم اٹھایا تو بریلی کے محلہ سودا گران کی گلیوں سے پکار کر بولا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے رب میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خط کا آقا کہوں تجھے. علامہ تحفظ صاحب جو میں نے دعویٰ کیا تھا اہل سنت کے جلسے محرم الحرام کے مہینے میں رافضیوں کے جلسوں سے الگ ہونا چاہیے، تو دیکھو میں الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب امام احمد رضا کا قلم جب نبی کی عظمت پہ لکھ چکا تو امام احمد رضا کا قلم ابو بکر کی صداقت پہ اٹھ رہا ہے، اور تاجدار بریلی کی سودا گران کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کہتا ہے، اصدق الصادق سید المتقین میں گوشے وزارت میں لاکھوں سلام، اصدق الصادق سید المتقین ثانی اثنین ہجرت میں لاکھوں سلام. حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت پہ قدم اٹھاتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے جاہو جلال پر قدم اٹھاتا ہے. بریلی کا رضا کہتا ہے، فارغ امام الہدا پہلے مسلول شدت میں لاکھوں سلام، جس کے اعلیٰ میں شہدا سفر اس خدا سے اللہ پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا کا قلم آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کا علم آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کی عقیدت آگے بڑھ رہی ہے، امام احمد رضا کا کلچر آگے بڑھ رہا ہے، امام احمد رضا کی تہذیب آگے بڑھ رہی ہے. علامہ حضرت عثمان ابن عفان کی عظمت پہ قدم اٹھاتا ہے، تاجدار بریلی کہتا ہے، یعنی عثمان صاحب کمی سے بولا، یعنی عثمان صاحب کمی سے بولا، اللہ پوچھ شہادت میں لاکھوں سلام. اب امام احمد رضا نے ابو بکر کی صداقت کو پکارا، عمر کی عدالت کو پکارا، عثمان کی سخاوت کو پکارا. اب امام احمد رضا کا قدم اٹھ رہا ہے، دنیا رافضیہ کو للکار کے بول رہا ہے، علی کی تعریف سننا ہے تو بریلی کے احمد رضا سے سنو، علی کا مقام سننا ہے تو نقی علی کے شہزادے سے سنو، علی کی شان سننا ہے تو رضا علی کے پوتے سے سنو، علی کی تعریف سننا ہے حجت الاسلام کے باپ سے سنو، علی کی تعریف سننا ہے مفتی اعظم کے ابا سے سنو، علی کی تعریف سننا ہے تو تاج الشریعہ کے لقب دادا سے سنو. اب وہ تاجدار بریلی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علات المشکلات والنواہب امیر المومنین رئیس المنافقین امام العادلین امام الاسفیاء والاتقیاء سیدنا علی حیدر المرتضیٰ کی بارگاہ میں امام احمد رضا قدم اٹھاتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، اصل نسل صفا وجہ وصل قبا قبل ولایت میں لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر ارجع الحجہ ساقی شیر و شربت میں لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر ارجع الحجہ ساقی شیر و شربت میں لاکھوں سلام. امام احمد رضا کا قدم آگے بولا، پکار کر کہا، یا علی تیری شان تو یہ ہے، تیرے شمشیر سر شاہ خیبر شکن، شمشیر سر شاہ خیبر شکن پر تبے دستے قدرت میں لاکھوں سلام. حدیثان ملت اسلامیہ علامہ ہارون نے بریلی کے احمد رضا سے کہا، اے احمد رضا تو نے نبی کی نبوت پہ لکھا، تو نے رسول کی رسالت پہ لکھا، تو نے ابو بکر کی صداقت پہ لکھا، تو نے عمر کی عدالت پہ لکھا، تو نے عثمان کی سخاوت پہ لکھا، تو نے علی کی طلبات پہ لکھا، تو نے علی کی ولایت پہ لکھا، تو نے علی کی شجاعت پہ لکھا، تو نے علی کی ہمت پہ لکھا، تو نے علی کی طاقت پہ لکھا. نبی کے شہزادوں کے بارے میں نبی کے لاجروں کے بارے میں، نبی کے بدر کے بارے میں، نبی کی آنکھ کے دھوپ کے بارے میں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا گیا فرمان رہی میں حفاظت کرنا. امام احمد رضا نبی کے شہزادوں کے بارے میں، نبی کے لاجروں کے بارے میں، نبی کے بارے میں